جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آج کل وہ سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا ایک اور لیڈر سامنے آ گیا جو خان صاحب سے بھی زیادہ مقبول ہے اور اس نے مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ بڑے حیران کن فگرز ہیں، کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کو پارلیمنٹ سے گرفتار کیا گیا تھا، پھر عدالت نے ان کا ریمانڈ دے دیا، 8 دن کا ریمانڈ، اور ان کے اوپر جو مقدمات تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اب عدالت نے جناب اس کو ریمانڈ کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور ان سب لوگوں کو غالباً اب جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جیل بھیج دیا جائے گا۔ اچھا، عدالت نے کچھ کامنٹس وغیرہ بھی وہاں پہ دیے، جس قسم کے مقدمات تھے وہ تفصیل تو آپ نے سنی ہوگی کہ کسی نے پستول اٹھا لی تو کسی نے یہ کر دیا، کسی نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ تو آج جب عدالت کے اندر وہ مقدمہ چلا تو اس میں معزز عدالت نے کچھ ریمارکس دیے، وہ میں ذرا آپ کے ساتھ جو ہے نا شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو عدالت نے کہا کہ آپ یہ تو بتائیں کہ 8 روز کا جسمانی ریمانڈ کیوں دیا گیا؟ ایسا عمل جس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو، مطلب اس طرح ماضی میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ دوسرا ایک اور بات بھی انہوں نے کہی، عدالت نے کہی کہ اگر الزامات درست بھی ہیں تو کیا یہ طریقہ کار درست تھا؟ اب الزامات کے اوپر عدالت نے کہا کہ یہ سٹوری جس نے بنائی ہے مزیدار قسم کی کہانی ہے جس پر فلم بن سکتی ہے۔ اب آپ پاکستان کا نظام عدل دیکھیں کہ پولیس نے ایک سٹوری بنا دی اور ہائی کورٹ یہ ریمارکس دے رہی ہے کہ یہ ایک کہانی بنائی گئی ہے، ایک فلم بنائی گئی ہے، اس کے اوپر تو آپ ایک فلم بنا سکتے ہیں جس قسم کی چیزیں اس کے اندر لکھی ہیں۔ معزز عدالت نے یہ بھی کہا کہ جی پولیس ہے یا رضیہ ہے جو گنڈوں میں پھنس گئی تھی، کریڈٹ دینا ہوگا کہ بڑے عرصے بعد اچھی کامیڈی دیکھنے کو ملی ہے۔ یہ ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ بڑے عرصے کے بعد ایک اچھی کامیڈی دیکھنے کو ملی۔ کامیڈی کیا ہے؟ وہ جو دہشت گردی کی FIR درج کی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کے اوپر۔ اس میں عدالت نے مزید آگے کہا کہ جس نے بھی یہ FIR لکھی ہے اس نے اچھی کامیڈی لکھی ہے، شعیب شاہین پر پستول ڈال دی۔ شعیب شاہین کو میں نہیں جانتا، یہ عدالت نے کہا کہ کیا ہم نہیں جانتے جی شعیب شاہین صاحب کو؟ گوہر خان کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے پستول نکال لی، کیا ہم گوہر خان صاحب کو نہیں جانتے یا آپ نہیں جانتے؟ یہ انہوں نے جو حکومت کے وکیل ہیں ان سے وہ مکالمہ کیا۔ کامیڈی آپ نے بھی پڑھ لی، اب ان سے کیا برآمد کرنا ہے؟ شعیب شاہین سے ڈنڈا برآمد ہو گیا ہے، پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد۔ اب آپ اس نظام عدل کی سنجیدگی کا اندازہ لگائیں کہ شعیب شاہین سے ڈنڈا برآمد ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر عدالت میں بھی کیا لگ گئے، مطلب وہاں پہ جج صاحبان بھی ہنسنا شروع ہو گئے۔ اچھا، شیر افضل مروت سے پستول برآمد ہوا ہے، پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد نے بتایا۔ اس پہ عدالت نے کہا کہ جی 4 دن ہو گئے ہیں، آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، 8 دن کا ریمانڈ کیوں دیا؟ اور اس مقدمہ میں مضحکہ خیز قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بڑے سخت ریمارکس دیے اور اس سارے کیس کے اندر، اور اب وہ جو فیصلہ تھا ریمانڈ دینے کا اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا، جس میں نے بتایا کہ ان کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جیل بھیج دیا گیا۔ اب وہ اپنی جو ہے ضمانت کی درخواستیں دائر کر سکیں گے۔ لیکن یہ ہمارے نظام عدل کا کتنا بڑا المیہ ہے کہ سامنے نظر آ رہا ہے، ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ کامیڈی ہے یا FIR ہے۔ یہ آپ نے مذاق کیا ہے کہ انصاف کرنے کی کوئی بات کر رہے ہیں، اور جن افسران نے یہ FIR درج کی ہے کہ مطلب کسی بھی مہذب ملک میں ہائی کورٹ لیول کے اوپر اس طرح کی چیز جاتی، کیا وہ افسران جو ہے اپنے عہدوں پہ برقرار رہ سکتے تھے؟ آپ نے شعیب شاہین سے جی ڈنڈا برآمد کر دی ہے، شعیب شاہین کے اوپر پستول ڈال دیا، فلانے نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ مطلب اس سے زیادہ تضحیک ہم آئین اور قانون کی کر سکتے ہیں؟ اور یہ اراکین پارلیمنٹ ہیں، ان کے حوالے سے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ معزز عدالت کہہ رہی ہے، یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تم لوگ کامیڈی شو چلا رہے ہو۔ اب مسئلہ یہ کہ جن لوگوں نے یہ کامیڈی شو چلایا، آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان سارے لوگوں کو فارغ کرنا چاہیے، ان کے اوپر مقدمات ہونے چاہیے کہ بھائی آپ یہ کس قسم کا مقدمہ کر رہے ہیں؟ پر اینی وے، یہ جو اتنا کامیڈی قسم کے مقدمات ہیں جن کو ہائی کورٹ کہہ رہی ہے یہ کامیڈی ہے، یہ مقدمات اب چلتے رہیں گے۔ اس کے اوپر اسٹیٹ کے ریسورسز بھی ضائع ہوں گے، ٹیکس پیئرز کی منی ضائع ہوگی، وکلا پیش ہوں گے، دوسری طرف سے بھی وکلا پیش ہوں گے، اور یہ ڈرامہ جو ہے اسی طرح یہ فلم چلتی رہے گی۔ ان کو تو فوراً کالعدم قرار دے کے منسوخ کرنا چاہیے اس طرح کے مقدمات کو۔ پر اینی وے، یہ اب دیکھتے ہیں کہ آگے مقدمات کیا ہوتے ہیں، مزید کیا چیز برآمد ہوتی ہے۔ ڈنڈا تو ایک برآمد ہو گیا ہے، آگے گلی نہ برآمد ہو جائے، گلی ڈنڈا جو ہے وہ کہیں جی شعیب شاہین پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گلی ڈنڈا کھیل رہا تھا۔ تو اس مطلب ویری انفارچونیٹ کہ ہم نے نظام عدل کو ہم نے کیا بنا دی اور ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، عمران خان صاحب کی مقبولیت کی آپ نے بڑی بات سنی ہوگی کہ بڑے مقبول ہیں، بڑے مقبول ہیں، لیکن اصل مقبول جو لیڈر ہے وہ ابھی پتہ چلا ہے۔
اور اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور ان کا نام ہے مخدوم طاہر رشید الدین. یہ جناب این اے 171 سے جیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ سے. میں تھوڑی سی اس حلقے کی ہسٹری بتاؤں. یہاں پہ تحریک انصاف کے جو ممتاز مصطفیٰ صاحب تھے وہ ایز اے آزاد امیدوار جیتے تھے اور انہوں نے ووٹ لیا تھا 1,03,832 8 فروری کو. اور جو مخدوم یہ جو ابھی ریسنٹلی ایک دم سے بہت مقبول ہو گئے ہیں، عمران خان کے بھی ریکارڈ انہوں نے توڑ دیے، مخدوم طاہر رشید الدین صاحب نے 49,000 کے قریب ووٹ لیا تھا. جی ہاں جی، 49,000 ووٹ، ان کا ڈبل سے بھی ان سے زیادہ ووٹ تھا. پھر ہوا یہ کہ یہ ممتاز مصطفیٰ صاحب ہارٹ اٹیک میں چل بسے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. پھر ان کے صاحبزادے کو یہ ٹکٹ دیا گیا. اب ان کے صاحبزادے جو ہیں حسن مصطفیٰ صاحب، وہ یہ اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے دوبارہ مخدوم جو ہے وہ طاہر رشید الدین صاحب کو ٹکٹ دیا گیا. لیکن ہوا اس دفعہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ مخدوم طاہر صاحب نے 49,018 ووٹ لیے تھے اور جو ممتاز مصطفیٰ صاحب تھے انہوں نے 1,03,832 ووٹ لیے تھے. لیکن اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ مخدوم طاہر رشید الدین جنہوں نے 49,000 ووٹ لیا تھا، اس دفعہ انہوں نے 1,16,429 ووٹ لیا ہے. تو یہ ہوتی ہے مقبولیت. 6 مہینے کے دوران مطلب ان کا ووٹ بینک ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا. ایسا تو اتنا مقبول تو عمران خان بھی نہیں ہے. اب جو ممتاز مصطفیٰ صاحب جو ہارٹ اٹیک میں فوت ہوئے تھے، اب ایک بندہ ہارٹ اٹیک میں اس دنیا سے چلا گیا، اوبیسلی سمپتھی ووٹ بھی ہوگا، لوگ ان سے ہمدردی بھی کریں گے، خاندان میں ایک فوتگی ہوئی ہے. تو انہوں نے اس وقت وہ جناب جو ووٹ لیا تھا وہ 1 لاکھ جو ہے وہ اس سے زیادہ ووٹ لیا تھا، 1,03,000 ووٹ لیا تھا. لیکن اب جو ان کے صاحبزادے ہیں حسن مصطفیٰ صاحب، ان کو صرف 58,000 ووٹ پڑا ہے، 58,251 ووٹ پڑا ہے. تو یہ ایک بڑا زبردست قسم کا کیس سٹڈی ٹائپ کا نتیجہ ہے کہ کیسے مقبولیت طاہر رشید الدین صاحب کی ہوئی، مخدوم صاحب کی. میرے خیال میں اگر عمران خان کو کوئی لیڈر اس وقت چیلنج کر سکتا ہے پاکستان میں تو یہ مخدوم طاہر صاحب ہیں، جن کا ووٹ بینک جو ہے ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. کتنے عرصے میں؟ صرف 6 مہینے کے اندر. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے عمران خان صاحب بھی یقیناً خوفزدہ ہوں گے. اور اب پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑے عرصے کے بعد عمران خان کے مقابلے کا ایک مقبول لیڈر آ گیا ہے جس نے جناب تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں کہ پچھلی دفعہ 49,000 ووٹ پڑا تھا اور اس دفعہ جناب ان کو ووٹ پڑ گیا ہے 1,16,000. اب جو حکومت ترمیم کرنا چاہتی ہے اس ترمیم میں حکومت کو ایک اور ووٹ مل گیا. ایک ایک کر کے ووٹ جو ہے وہ حکومت اکٹھے کر رہی ہے. وہ نا کہ تنکا کر کے گھونسلہ بنانا. تو وہ روز صبح نکل جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں حکومت والے اور ایک تنکا لے کے آتے ہیں کہیں سے کچھ چیزیں اکٹھے کرتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں جناب کہ یہ آئینی ترمیم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، لیکن حکومت کی جانب سے محنت جاری ہے اور ہم سب کو اس محنت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا جی، مولانا کیا اس آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دیں گے؟ کل ایک ریٹن لیٹر سا بھی آیا ہوا تھا کہ ہمارا کوئی بندہ اس کو ووٹ نہ دے. مولانا نے جو تقریر کی قومی اسمبلی میں، انہوں نے ایکسٹینشن کے حوالے سے بڑا واضح موقف لیا کہ کسی بھی محکمے میں ایکسٹینشن ہو وہ بہتر نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے. ججز کی عمر کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنا کامنٹ دیا. لیکن کیا وہ مکمل طور پہ، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے سے بالکل علیحدہ ہو گئے ہیں. انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ کسی قسم کی آئینی ترمیم میں ہم اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے. مجھے ایسا نہیں لگتا فار سم ریزن. مولانا نے اپنی تقریر کے دوران ایک بات کی کہ ہاں سینیورٹی کا جو پرنسپل ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ جو زیادہ لائق ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ زیادہ سینئر بھی ہو، جونیئر بندہ بھی لائق ہو سکتا ہے. تو ایک یہ چیز بھی فلوٹ ہو رہی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کی بجائے نیچے سے کسی اور جج کو چیف جسٹس بنا دیا جائے. یہ بھی ایک چیز ایسی ہے جو میڈیا کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے. کیا کوئی اس قسم کی ترمیم حکومت لانا چاہ رہی ہے؟ اور یہ ساری باتیں اس لیے گردش کر رہی ہیں، ساری باتیں اس لیے زیر بحث ہیں کیونکہ حکومت کی جانب سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا. آپ نوٹیفیکیشن کر دیں تو یہ تمام بحث ختم ہو جائے گی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا اس میں ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. لیکن میری نظر میں مولانا نے کمپلیٹلی نہ نہیں کی. انہوں نے کچھ چیزوں کے اوپر نہ کی ہے کہ ایکسٹینشن شاید وہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے حق میں نہ ہو، لیکن جونیئر جج کو چیف جسٹس لگانا، اس کے حوالے سے جو انہوں نے اشارہ دیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی اگر کوئی ترمیم لائی جائے تو مولانا کی جماعت اس کو ووٹ دے دے. اور آپ جس طرح ایک ایک کر کے تنکا کر کے یہ گھونسلہ بنا رہے ہیں ترمیم کا حکومت والے، تو اگر میرے خیال میں مولانا نے بھی حصہ ڈال دیا تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ترمیم ممکن ہو سکے. اب دیکھتے ہیں جناب کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے.
باقی علی امین گنڈاپور صاحب نے گزشتہ روز اس افغانستان کے کچھ جو حکام ہیں جو پشاور میں تعینات ہیں ان سے ملاقات بھی کی. اس کے اوپر حکومت کا کافی رد عمل آ رہا ہے جب سے علی امین نے کہا ہے کہ ہم افغانستان والوں سے ڈائریکٹ بات کریں گے, اور بہت سارے صحافی دوست بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہاں پہ گورنر راج لگ سکتا ہے. علی امین صاحب اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر رہے ہیں, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسری جانب خیبر پختونخوا کے اندر پولیس والا مسئلہ بھی چل رہا ہے. اب یہ جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں یہ سارے معاملات میرے خیال میں اصل ایشو نہیں ہے, یہ تو ایک سمٹم ہے یا مختلف سمٹمز ہیں. بیماری کچھ اور ہے. بیماری یہ ہے کہ جو ہم نے 2, 2.5, 3 سالوں کے دوران یہاں پہ آئین اور قانون کے ساتھ کیا, یہاں پہ وقت پہ انتخابات نہیں ہوئے, یہاں پہ جیری مینڈرنگ کی گئی, یہاں پہ ہر طریقے سے انتخابات کو آپ نے جیتنے کی کوشش کی, انتخابات کے اندر دھاندلی کے سنگین الزامات لگے, فارم 45, 47 عدالتوں کے فیصلوں کو مذاق بنا دیا گیا. سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں لیکن لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا. ایسے حالات میں پھر دیکھیں پھر ملک میں کیاس ہی پھیلتا ہے. کسی بھی شخص کی, کسی بھی ادارے کی, کسی بھی محکمے کی, کسی بھی عہدے کی اگر کوئی طاقت ہے تو وہ آئین پاکستان ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آدھا آئین پاکستان جو ہے وہ معطل کر دیں, عوام کے حقوق ختم ہو جائیں, جناب بہت سارے جو دیگر معاملات ہیں ان کو ہم نظر انداز کر دیں تو باقی سب لوگ اپنی پاورز انجوائے کرتے رہیں گے. نہیں, پھر کیاس ہی پھیلے گا, پھر یہ کیاس کی ریسیپی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ان معاملات کو دیکھا جائے. جس قسم کی تقاریر ہوئیں پشاور KPK کی اسمبلی میں وہ بھی بڑی پریشان کن ہے. تو اس موقع کے اوپر ایک سیاسی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور جس کا جو کردار ہے آئین کے اندر وہ اپنا وہ کردار ادا کرے. تو علی امین صاحب کا ملنا وہ اتنی بڑی سٹوری نہیں ہے, لیکن چیزوں کا اس نہج پہ پہنچ جانا اور اس قسم کی باتیں شروع ہو جانا وہ اصل سٹوری ہے کہ وہ یہاں پہ پہنچی کیوں ہیں چیزیں اس نہج تک. ہم امید کرتے ہیں کہ جناب وفاق ہو جائے یا صوبہ ہو جائے. جو صوبے کا آئین کے اندر مینڈیٹ ہے, ملک کی خارجہ پالیسی صوبے نے نہیں بنانی, وہ تو وفاق نے بنانی ہے, وہ وفاق ہی بنائے گا. اور جو صوبے کے معاملات ہیں اس میں وفاق انٹرفیئر نہیں کرے گا. اگر علی امین اپنی مرضی کا IG لگانا چاہتا ہے تو وفاق کو کیا مسئلہ ہے, وہ اس کو دے. اگر مراد علی شاہ اپنی مرضی کا لگا سکتا ہے, دیگر صوبوں میں سب کچھ ہو سکتا ہے, تو آپ خیبر پختونخوا میں بھی ان کو کریں. جو رائٹ آپ دوسرے صوبوں کو دیتے ہیں, جو ان کے واجبات آپ ان کو ادا کرتے ہیں, خیبر پختونخوا کے واجبات ابھی بھی پینڈنگ ہیں, وہ آپ کیوں نہیں دے رہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قطعاً پاکستان کے حق میں نہیں ہے جو اس وقت ہو رہا ہے, پر ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی اس کا کوئی سیاسی حل نکالا جائے گا.